بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. السلام عليكم أيها الطلاب الكرام. ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے وہ اس مطلب کے بارے میں تھا کہ اگر ایک عام آ جائے تو آیا اس عموم پر اس کے مخصص سے تفحص کرنے جستجو کرنے سے پہلے ہم عمل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں دو نظریے تھے. تو ان میں سے جو عدم جواز اور مانعین تھے، منع کرنے والے، یعنی کہہ رہے تھے کہ آپ مخصص کو ڈھونڈنے سے پہلے اس عام پر تمسک نہیں کر سکتے، عمل نہیں کر سکتے، ان کو مانعین کہتے ہیں. اور ان کی اپنی اس مطلب پر کچھ دلائل ہیں، تو لہذا ادلۃ المانعین ان کو کہا جاتا ہے. صاحب کتاب ان کی پہلی دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ما ان بعضہم، کچھ علماء کی طرف سے یہ دلیل ہے کہ ان اطاعت اللہ سبحانہ و خلفائہ علیہم السلام واجبۃ وہی لا تتحقق الا بالعلم بالمراد او الظن المعتبر وهو لا يحصل الا بالفحص. دلیل اس طرح ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا کی اطاعت اور اس کے خلفاء برحق کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے، یعنی جو وہ کہیں ہمیں ان کی اطاعت کرنا پڑے گی. اور یہ ان کی اطاعت کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ تبھی ہو سکتی ہے جب ہمیں پتہ چلے کہ مثلاً جو انہوں نے اگر عام ذکر کیا ہے تو آیا ان کا اس سے مراد عموم ہی ہے یا کوئی دوسری چیز ہے. مثلا جس طرح مولا نے کہا اکرم العلماء، اب یہ اکرم العلماء جو ہے وہ مراد کا علم جو ہے وہ تبھی ہوتا ہے جب ہم یہ سمجھ جائیں کہ اس کا کوئی مخصص وغیرہ نہیں ہے. تو علم بے مراد یا اس کے بارے میں ایک ظن معتبر، ایک گمان معتبر تبھی حاصل ہوگا جب ہم اس کے عام کے بارے میں مخصص کو تلاش کریں کہ کہیں اس کا کوئی مخصص تو نہیں ہے. تو لہٰذا عام کو عمل کرنے سے شروعات میں ہی اور بغیر تفحص کے یہ درست نہیں ہے. لہٰذا کہتے ہیں کہ اطاعت متحقق نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ ہمیں اس خدا یا اس خلفاء کی مراد کا علم ہو جائے یا اس کے بارے میں ایک ظن معتبر ہو جائے. اور یہ علم بے مراد جو ہے وہ فحص کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. مثلا جیسے اکرم العلماء کہا ہم فوراً عمل کر دیں، ممکن ہے اس کا کوئی مخصص ہو تو مخصص کو ڈھونڈنا چاہیے. اس کا جو جواب دیا گیا ہے دلیل کا، والجواب عنہ ان العمل بالحجت وهو العام كما هو المسلم کاف فی تحصیل الاطاعت. جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے اطاعت کرنی ہے نا، تو جیسے ہی عام آیا ہے تو عام ہی آپ پر حجت عموم کو لے لیں. آپ ابھی تو خصوص کا پتہ نہیں ہے، تو ابھی آپ کے لیے جو ضروری ہے اسی عموم کے مطابق عمل کریں اور یہی آپ کی اطاعت ہے. لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ آپ خصوص کے بارے میں تلاش کریں. والجواب عنہ ان العمل بالحجہ وهو العام، کہتے ہیں عمل جو ہے آپ کے لیے حجت ہے اور حجت پہ آپ نے عمل کرنا ہے. ابھی حجت آپ پہ عام ہے، عموم ہے، کما هو المسلم. اور یہی بات جو ہے وہ تسلیم شدہ ہے کہ کافٍ فی تحصیل الاطاعہ، عمل حجت پر کرنا یہ اطاعت کے لیے کافی ہے. مثلا اکرم العلماء مولا نے کہا ہے تو آپ کے لیے یہی حجت ہے کہ بھئی آپ نے عموم کہا تھا، ہم نے عموم کو لیتے ہوئے سارے علماء کا اکرام کیا. اب آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ علماء مثلا عادلین کا اکرام کرو، مطلقاً کہا تھا، عموماً کہا تھا، اور یہی ہمارے لیے حجت تھا اور اسی پہ ہم نے عمل کیا اور اطاعت ہو گئی. اب ضروری نہیں ہے کہ ہم منتظر ہوں کہ بھئی اس کا کوئی مخصص ہے یا نہیں ہے، لہذا ضروری نہیں.
یہ ان کی ایک دلیل جو اس کا ایک رد کا جواب۔ دوسری جو دلیل مانعین کی طرف سے پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان الخاص اقوى من العام والعمل بالاقوى واجب۔ وہ دلیل اس طرح ہے کہ خاص جو ہوتا ہے، جو خصوص ہوتا ہے، وہ عموم سے اقویٰ ہوتا ہے کیونکہ اس کا دائرہ محدود ہوتا ہے، اور عام سے جو ہے وہ اقویٰ ہے، تو لہٰذا ہمیں خاص کو ڈھونڈنا چاہیے۔ والعمل بالاقوى واجب، کیونکہ ہم نے اقویٰ پر عمل کرنا ہے، اور اس پہ عمل کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ مخصص کو ڈھونڈنا ہے، لہٰذا ہم عام پر ایسے عمل نہیں کر سکتے۔ اس کا جواب جو صاحب کتاب ذکر کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خاص اقویٰ ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں معلوم ہو کہ خاص ہے، لیکن ہماری گفتگو وہاں ہے کہ جہاں صرف عام ہے، ابھی خصوص کا کوئی پتہ نہیں۔ جب پتہ نہیں ہے تو پھر آپ اس پر اقویٰ کیسے عمل کریں گے؟ لہذا یہ آپ کی بات وہاں ٹھیک ہے جہاں ہمیں پتہ ہو کہ بھئی یہ خاص ہے تو ہم اس پہ عمل کریں گے۔ والجواب عنہ ان ذلك خروج عن المقام، یعنی یہ جو آپ نے بات کی ہے وہ ہماری بحث سے ہٹ کر ہے، کیونکہ لأن الخاص المعلوم الوجود لا اشکال فی وجوب العمل به، کیونکہ خاص جس کا علم ہو کہ بھئی یہاں خصوص موجود ہے تو اس کے مطابق تو عمل کرنا ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، لہذا اس میں کوئی بھی جو ہے وہ اشکال نہیں ہے۔ لیکن بات ہماری وہاں ہے والخاص المحتمل الوجود هو محل الکلام، ہماری بات وہاں پر ہے جہاں پہ ہم احتمال دے رہے ہیں کہ اس عام کا شاید کوئی خصوص یا خاص یا مخصص ہو، تو لہٰذا وہاں ہماری گفتگو ہے، وہاں پھر اقویٰ عمل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہم عام پر عمل کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے تیسری دلیل کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، الاجماع المنقول علی عدم الجواز۔ یہ جو دلیل دینے والے کہتے ہیں کہ بھئی اجماع اور اتفاق ہے جس کو نقل کیا گیا ہے کہ عام پر ایسے عمل کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور مخصص کو جو ہے تلاش کرنا ہوگا، تو اس کا جو جواب دیتے ہیں والجواب عنہ انہ بعد تسلیم حجیتہ فی الاصول غیر ثابت لوجود مجوزین کثیرین۔ کہتے ہیں اولاً تو علم اصول میں اجماع منقول حجت ہے یا نہیں یہ خود الگ بات ہے، اس میں بھی نظریات ہیں، لہذا کہتے ہیں اس کا جواب یہ کہ پہلے ہم تسلیم کریں کہ یہ اجماع منقول جو ہے وہ علم اصول میں حجت ہے۔ اگر اس کو تسلیم کر لیں ہم تو پھر بھی یہ اجماع منقول جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، یعنی اگر تسلیم کر بھی لیں غیر ثابت لوجود مجوزین کثیرین۔ دوسرا نظریہ کہتے ہیں یہاں پر موجود ہے، یعنی بہت سارے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ عام پر آپ عمل کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اولاً تو اجماع منقول کی حجیت کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اگر تسلیم کر بھی لیں پھر بھی یہ اجماع منقول جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ اجماع اس کو کہتے ہیں جب سارے متفق ہوں، جبکہ ہمارے پاس ایک دوسرا نظریہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ عام پر عمل کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اتفاق تو پھر بھی ثابت نہ ہوا۔ وَكَيْفَ يَتِمُّ إِجْمَاعُ بَعْدَ مَا عَرِفْتَ، اب یہ اسی کی توضیح ہے، کہتے ہیں یہ کیوں کر اجماع کی جو ادعا کی کہ یہ وہ ثابت ہو اور تمام ہو سکتا ہے، جبکہ تم جان چکے ہو کہ من قول بعض الاساطین بعدم الاشکال والارتیاب فی ان عمل اصحاب الائمہ علیہم السلام، جان چکے ہو کہ ہمارے بزرگان نے یہ قول ذکر کیا ہے کہ بھئی کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ ائمہ علیہم السلام کے جو اصحاب تھے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ عموم پر عمل کرتے تھے، مثلا ائمہ سے ایک مسئلہ پوچھتے تھے اور جو ان کا اگر ان کی طرف سے کوئی عموم ہوتا تھا تو اس پر عمل کرتے تھے من دون فحص، اور اس میں کوئی تلاش بھی نہیں کرتے تھے کہ بھئی اب اس کا کوئی مخصص ہے نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ منتظر بیٹھتے ہوں اور عمل نہ کرتے ہوں عام پر، لہذا عموم پر وہ عمل کرتے تھے۔
نعم ان ارباب الاجتہاد والفتوى بعد الائمہ علیہم السلام كانوا يتفحصون عن المخصص، یہ بات صحیح ہے کہ ائمہ کے زمانے کے بعد جو ارباب اجتہاد تھے، مجتہد تھے، یا جو مفتی تھے جو فتویٰ دیتے تھے، وہ ائمہ کے زمانے کے بعد مخصص کے بارے میں تلاش کرتے تھے، کیونکہ ائمہ کا زمانہ گزر چکا تھا، اب ان کے پاس فقط روایات تھیں، خود ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے تھے، تو لہٰذا وہ مخصص کے بارے میں تلاش کرتے تھے کہ کہیں کوئی دوسری روایت، کوئی دلیل تو نہیں ہے کہ اس مسئلے سے ٹکرا رہی ہو۔ وَأَن كُلِّ مُعَارِضٍ بل ان مجموع ما يمكن الوقوف علیہ، بلکہ ہر اس چیز کے بارے میں تلاش کرتے تھے کہ جس پر جو ہے وہ پہنچ سکتے ہوں، بلا عسر من الادلہ، بغیر مشکل سے وہ اس دلیل پر پہنچ سکتے ہوں، اور ممکن ہو کہ وہ اس عموم سے جو ہے وہ تعارض رکھتی ہو، منافات رکھتی ہو، تو ارباب اجتہاد اس کو جو ہے وہ ڈھونڈتے تھے، لیکن ائمہ کے زمانے میں جو تھا وہ ڈائریکٹ اس عام پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ارباب اجتہاد تلاش کرتے تھے، اس کا کیا فلسفہ تھا؟ کہتے ہیں وَهَذَا لَا يَدُلُّ إِلَّا عَلَى شِدَّةِ اهْتِمَامِهِمْ فِي الْعُثُورِ عَلَى الْأَحْكَامِ الْوَاقِعِيَّةِ، کہتے ہیں یہ وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ احکام واقعیہ پر جو ہے وہ پہنچنے میں زیادہ جو ہے وہ تلاش کرتے تھے کہ ہم ان روایات میں سے کوشش کریں ایک ایسی چیز کی فتویٰ دیں جو حکم واقعی کے مطابق ہو، تو لہٰذا وہ اس لیے جو ہے وہ مخصص کو تلاش کرتے تھے، وگرنہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ عام جیسے ہی آتا تھا وہ ائمہ کے زمانے کے میں جو ہے وہ اس پر ڈائریکٹ عمل ہوتا تھا، اور یہ اہتمام صرف ارباب اجتہاد کرتے تھے لئلا یفتی المفتی منہم بفتویٰ بمجرد روایت، کہتے ہیں وہ اس لیے تھا کہ مثلا کوئی مفتی فتویٰ یہ نہ دے مثلا بفتویٰ بمجرد روایت، یعنی ایک فتویٰ کے بارے میں جو ہے وہ صرف روایت کو دیکھتے ہوئے کہیں وہ مفتی فتویٰ نہ دے بلکہ دوسری روایت کو بھی دیکھتا تھا، اس کے مخصص کو بھی دیکھتا تھا۔ وَإِنْ كَانَتْ حُجَّةً لَفْظِيَّةً، اگرچہ یہ روایت جو ہے وہ بھی اس کے لیے حجت تھی، لیکن چونکہ احتمال ہوتا تھا کہ کہیں دوسری روایت اس کے خلاف نہ ہو، تو یہ نہ ہو کہ پھر بعد میں پتہ چلے کہ اس کی ایک دوسری روایت بھی تھی اور اس نے تو ایسے ہی فتویٰ دے دی، تو لہذا اس بنا پر جو ہے وہ تلاش کرتے تھے۔ وَتَنْتَشِرُ فَتْوَاهُ، مفتی کی ممکن فتویٰ منتشر ہو جائے، وَيُعْمَلُ بِهَا، اس پہ لوگ عمل کرنے لگیں، ثُمَّ يَتَبَيَّنُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد واضح ہو وجود و مخصص کہ بھئی یہ جو فتویٰ اس نے دی تھی عموم کی، اس کے لیے تو ایک مخصص ہے، او معارض، یا اس کا کوئی ایک دوسرا جو ہے وہ قول معارض ہے، یظہر منہ بطلان تلک الفتویٰ، پھر اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ اس نے جو فتویٰ دی تھی وہ تو باطل ہے، فیکون فی ذالک وہن، اور اس میں جو ہے وہ ایک ناپسندیدہ امر اور ضعیف ہونا ثابت ہوتا ہے اس کا، تو لہٰذا یہ سارا کام جو ارباب اجتہاد کرتے تھے، تلاش کرتے تھے، وہ اس لیے کہ تاکہ حکم واقعی جو ہے وہ اس کو تلاش کر کے اس کے مطابق فتویٰ دیں، وگرنہ اصل مسئلہ جو ہے وہ عام پر عمل کرنا وہ اپنی جگہ پر برقرار تھا۔ چوتھی دلیل کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے اس بات کی طرف جو کہتے ہیں کہ بھئی عموم پر آپ ایسے ڈائریکٹ عمل نہیں کر سکتے بلکہ مخصص کی تلاش کرنی چاہیے، تو کہتے ہیں کہ ما يدل من الاخبار على ان في الكتاب والسنة عاما وخاصا ومطلقا ومقیدا، کہتے ہیں بہت ساری روایات، اخبار و روایات ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ بھئی قرآن مجید میں روایات میں عمومات وارد ہوئے ہیں، ان کے پھر مخصص بھی ہیں، خاص بھی ہیں، اگر مطلق وارد ہوا ہے تو اس کا مقید بھی ہے، تو جب ہمیں پتہ ہے کہ بھئی ایک اگر عام ہے تو اس کا یعنی خاص بھی ہے، تو پھر ہم عام پر کیسے عمل کریں؟ ممکن ہے اس کا کوئی خاص بھی ہو، مخصص بھی ہو، پھر تو ہمیں اس کی تلاش کرنی چاہیے، لہٰذا ہم عام کو دیکھتے ہی اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کے بارے میں تلاش کریں گے اس کا کوئی مخصص ہے یا نہیں،
جب ہمیں پتہ چل جائے کہ نہیں ہے پھر ہم عام پر عمل کریں گے۔ اس کا جواب صاحب کتاب جو ہے وہ اس طرح ذکر کرتے ہیں، والجواب عنہ، اس کا جو جواب ہے وہ اس طرح ہے کہ انہ لا اشکال فی وجود ذالک فی الکتاب والسنہ، کہ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن میں اور سنت میں عام بھی ہے، خاص بھی ہے، مطلق بھی ہے، مقید بھی ہے، یہاں تک تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهَا إِنْ عَلِمْتَ، اور اس خاص کے مطابق یا عام کے مطابق عمل کیا جائے گا اگر اس کا پتہ چل جائے۔ اگر تم جان لو کہ بھئی یہ عام ہے اور یہ اس کا خاص ہے، پھر تو تمہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا، یہاں تک تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن ہماری گفتگو وہاں پر ہے جہاں پر عام ہو اور اس کے خاص کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو۔ یہ روایات تو فقط اس بات پہ دلالت کر رہی تھی کہ بھئی عام بھی ہے، خاص بھی ہے، لیکن یہ تو نہیں کہتی کہ تمہیں پھر تلاش بھی کرنی چاہیے۔ وَأَمَّا دَلَالَةُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَى وُجُوبِ الْفَحْصِ عَنْ مُخَصِّصِ الْعَامِ فِي السُّنَّةِ فَغَيْرُ مَعْلُومٍ، یعنی ان روایات کی دلالت کہ بھئی آپ کو مخصص کے بارے میں فحص کرنا ضروری ہو، روایات میں یہ معلوم نہیں ہے، فقط وہ کہتی ہیں اب جب علم ہو تو آپ ٹھیک ہے کر لیں۔ البتہ قرآن میں ہم کہتے ہیں کہ وہاں ہم نے جو ہے وہ تفحص کرنا ہوگا، وَلَكِنَّهُ فِي الْكِتَابِ الْمَجِيدِ لَازِمٌ عَلَى الظَّاہِرِ، ہاں قرآن مجید کی بنسبت جب اس کا کہ کوئی ایک عموم ہو تو اس کے بارے میں تفحص کرنا لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَرَنَهُ بِالْمَعْصُومِينَ علیہم السلام، قرآن جو ہے وہ ائمہ معصومین کے زمانے کے ساتھ مقارن ہے، وَأَنزَلَهُ عَلَيْهِمْ، خدا نے انہی پر ان کو نازل کیا۔ فَلِرُبَمَا كَانَ لِظُهُورِهِ وَعُمُومِهِ قَرَائِنٌ حَالِيَةٌ وَإِشَارَاتٌ شَخْصِيَةٌ تُنَافِيهِمَا، تو وہاں احتمال ہے کہ وہی قرائن حالیہ تھے، کچھ ایسے اشارات موجود ہوں جو اس عموم قرآن سے منافات رکھتے ہوں، لہذا وہاں پر ٹھیک ہے کہ تلاش کرنی ہوگی مخصص کے بارے میں۔ لیکن یہاں جو مثلا روایات ہیں وہاں ایک دوسری چیز ہے۔ فَإِذَا أَجْرَيْنَا الْفَحْصَ الْكَافِي فِي نَفْسِ الْكِتَابِ، اب قرآن میں جب ایسے ہم نے عموم کو دیکھا اور ہم نے کافی حد تک تلاش کی اور دیکھا کہ اس کا کوئی مخصص نہیں ہے، وفی نصوص المعصومین، اور اسی طریقے سے معصومین کی روایات میں بھی دیکھا، وَلَمْ نَجِدْ مُخَصِّصًا، کوئی مخصص نہیں پایا، یا او مقیداً، کوئی مقید نہیں پایا، او شارحاً لبعض آیاتہ العامہ او المطلقہ، یا کوئی ایسی روایت جو قرآن کے عمومات اور اطلاقات کی شرح کرنے والی ہو، اگر کوئی اس طرح نہ ہو تو اجرائنا اصالت العموم او الاطلاق او الظہور، تو ہم اصالت عموم، اصالت اطلاق، اصالت ظہور کو جاری کر سکیں گے، یہ قرآن کی بنسبت ٹھیک ہے، وعملنا بہی، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ لیکن بخلاف سنہ، لیکن روایات میں فرق کرتا ہے، فإنا نحن المشافہون بہا رأسا بلا واسطة فی کل عصر، روایات میں جو مخاطبین ہیں وہ خود ہم ہیں بغیر کسی واسطے کے، روایات میں ڈائریکٹ ہم سے خطاب ہے، وحالنا معہم کحال سائر اہل المحاورات، اور ہماری جو صورتحال ہے وہ وہی ہے، گویا کہ جس طرح وہاں ائمہ کے دور میں جو اصحاب تھے وہ ڈائریکٹ عمل کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح ہی کریں گے، ہمارا حال بھی انہی اہل محاورات کی طرح ہے، الذین یجرون اصالت العموم، وہ ائمہ کے پاس تھے تو اصالت عموم جاری کرتے تھے، وہ عدم تخصیص فی حالت المحاورہ، اور جو حالت محاورہ جب گفتگو ہوتی تھی تو وہ عدم تخصیص لگاتے تھے، وَيُجِيبُونَ عَلَيْهَا فِي الْحَالِ بِلَا تَعْجِيلٍ وَلَا فَحْصٍ، اور وہ اسی جو ہے بغیر تاخیر کے، بغیر جو ہے تفحص کے جو ہے وہ انہی کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے تھے۔ تو لہٰذا سنت اور روایات میں جو ہے وہ تفحص عن المخصص جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، البتہ قرآن کا مسئلہ چونکہ فرق کرتا ہے تو لہٰذا اس کی بنسبت جو ہے وہ تفحص کرنا ضروری ہے۔
تو یہ وہ چند ادلہ تھی جن کے بارے میں گفتگو ہوئی، ان کا جواب ذکر ہوا. انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہے وہ ادلہ ہیں، انشاءاللہ ان کو اگلے جلسے میں ذکر کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.